جی آگے بات انتہائی غمناک خبر سے آپ کو ذرا روبرو کرواتے ہیں۔ رات دیر گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ گلستان نیوز نے سب سے پہلے اس خبر کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ معروف براڈ کاسٹر، ادیب، قلمکار اور جموں کشمیر کے ایک ایسے شخص جنہوں نے دلی اور ملک کے دیگر ریاستوں میں جب کام کیا تو اپنا ایک لوہا منوایا، سید ذیشان فاضل کل اس دنیا فانی کو رخصت کہہ کر چلے گئے ہیں۔ مختصر علالت کے بعد ان کا کل انتقال ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سید ذیشان فاضل صاحب فاضل کشمیری کے بڑے بیٹے تھے۔ ایک تو یہ نسبت ان کی تھی ادب کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ پھر فاضل کشمیری صاحب کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کی از حد کوشش انہوں نے کی، ان کے مجموع کو چھاپا، کلچرل اکیڈمی تک پہنچایا، دیگر کام کیے، اور ڈائریکٹر دوردرشن، ڈپٹی ڈائریکٹر دوردرشن رہے۔ تو نہ صرف جموں کشمیر کے اندر ایک نمایاں کام کیا بلکہ جموں کشمیر کے باہر بھی ان کا ایک رول ہے، جس رول کو آج پورے ملک کے اندر جو ہے وہ صحافی ہو، تجزیہ نگار ہو، ڈرامہ سے وابستہ لوگ ہو، انہیں یاد کر رہے ہیں۔ اور کل رات سے ہی مختلف ادبی تنظیموں، سیاسی تنظیموں اور مذہبی تنظیموں کی طرف سے غمزدہ خاندان کے ساتھ جہاں تعزیت پیش کی جا رہی ہے، وہیں پر گلستان نیوز کی ایک گہری وابستگی فاضل خاندان کے ساتھ رہی ہے، اور عرفان ان کا بڑا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ ہے، گلستان نیوز کے ساتھ کافی عرصے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے یہ صدمہ ہم سب کے لیے بھی ہے، اور اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا کریں۔ دونوں بھائی اور بیٹی جو ہے دونوں صحافت کے ساتھ ہے، بیٹی بھی صحافی ہے، بیٹا بھی صحافی ہے، اور قلم کا زور بہت زیادہ تھا جناب ذیشان فاضل صاحب کا، کئی کتابیں انہوں نے تحریر کی ہے، اور میری ذاتی ایک وابستگی رہی ہے، اس لیے میں 2 منٹ میں ان کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے جب صحافت میں قدم رکھا تھا، میں بالکل چھوٹا تھا جی، گھر میں کسی نے صحافی پیشہ اختیار نہیں کیا تھا اور میں نیا تھا اس میں، تو سعید صاحب سے ملاقات ہوئی لال چوک کے اندر، تو کندھے پر ہاتھ رکھا، 2-3 قدم ہم چلے، مجھے یاد ہے شختی تک چلے، وہاں پر مجھے چائے پلائی، اور چائے پلاتے پلاتے مجھے کہا کہ یہ جس سفر کا آپ نے آغاز کیا ہے یہ بہت میٹھا سفر ہے، لیکن مشکلیں کافی زیادہ ہیں، اپنے استقامت کے ساتھ اپنی منزل کی اور بڑھنا ہوگا، بڑے اتار چڑھاؤ جی دیکھنے کو ملیں گے، بڑی چیزیں آئیں گی سامنے، لیکن اگر آپ کا ویژن اور مشن کلیئر ہے تو آپ ضرور اپنے منزل تک پہنچیں گے۔ یہ ایک ملاقات تھی، اس کے بعد بڑے دنوں تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس بیچ عرفان فاضل صاحب نے ہمارے ساتھ جوائن کیا، تو ایک گیٹ ٹوگیدر میں مجھے ان کے والد صاحب سے ملنے کی پھر نصیب ہوا، تو پھر انہوں نے لگاتار، چونکہ میں پھر سری نگر بڑا ایکٹیو رہا، دلی آیا، میں باہر بھی رہا، تو جب بھی پروگرام دیکھتے تھے تو فون کر کے بتاتے جناب یہاں غلطیاں ہیں جی، اس طریقے سے املے میں غلطی ہے، اس کو درست کرے، اور شاید ہی اس طریقے کا محسن ابھی تک ہم نے دیکھا ہو جس نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری غلطیوں کو ہم تک پہنچا اور اسے درست کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں ذاتی طور پر انہیں استاد بھی مانتا تھا اس فیلڈ کے اندر، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ بڑے کم پڑ رہے ہیں جی عرفان فاضل صاحب کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، زینت کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، کیونکہ میں اس غم سے خود کو الگ نہیں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا جانا ہر ایک کے لیے جی بڑا المیہ ہوتا ہے۔ اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مذہبی پیشواؤں نے، سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے اپنے اپنے انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا، اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ پر میں ان سے ملاقات نہیں کر پایا جب انہوں نے فاضل میموریل ایوارڈز کا اعلان کیا تھا لاسٹ ایئر، تو میرا نام بھی اس میں رکھ دیا، جبکہ انہوں نے کھلے عام اس میں ووٹنگ کی، میرا صرف انہوں نے تجویز کیا تھا، بعد میں ووٹنگ کروائی، اور اس میں مجھے کہا کہ بھائی چلو تیرے بہت سارے چاہنے والے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا ہے۔ اللہ پاک جناب فاضل کشمیری صاحب کو شاندار جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم صرف یہی کہیں گے کہ فاضل صاحب کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور انہوں نے جس راہ کی ہول ہمیں لے جانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ اس پر ہم گامزن رہیں گے، جس کشمیری پن کا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چاہتے تھے کہ یہ کشمیریت ایک ریفلیکٹ ہو، انشاءاللہ ضرور اس پر ہم کوشش کریں گے جی۔ کچھ یادیں ہیں جی عرفان صاحب کی، اور یہ تصویریں ہیں رات دیر گئے جب انہیں سپرد لحد کیا گیا، پردم آخو میں ان کا جنازہ ہوا، اور اس کے بعد رات دیر گئے ہی انہیں سپرد لحد بھی
کیا گیا. اگرچہ کافی اصرار تھا کہ جناب روکیے، لیکن ان کے فرزند نے کہا کہ نہیں، میں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں سب کو. تو اس لیے انہوں نے رات کو ہی پھر یہ سارا تجدید تفرین کا معاملہ جو ہوا، اور صبح سے لگاتار ان کے رہائش گاہ پر آنے والے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی. اور سید عرفان فاضل صاحب ان کی بہن کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. رات کی تصویریں جہاں پر نماز جنازہ کی ادائیگی ہوئی، اور اس بیچ فاضل صاحب کے یوں تو ہر ایک لفظ قیمتی تھا، لیکن چند الفاظ ان کے جو کہ آخری مرتبہ نومبر 2021 میں انہوں نے ہماری خاص پروگرام میں شرکت کی ادب نامہ میں، اور اس سے پہلے سال 2017-18 میں بھی ایک پروگرام کا حصہ بنے، اور ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر کے ساتھ جو انہوں نے 30 سے 40 منٹ بتائے تھے، ان کی چند باتیں آپ تک پہنچائیں گے اور ان یادوں کو تازہ کرنا چاہیں گے، چونکہ گلستان نیوز کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے چند الفاظ آپ کے لیے. بالکل، لیکن حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تسلی نہیں ہوتی، انتشار بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، پانی کا ٹینشن، بجلی کا ٹینشن، سڑکوں کا ٹینشن، پیسہ بہت ہے، پیسے کا بھاؤ اتنا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن ہر ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، وہی ساری چیزیں. یہ میں جی ہاں، یہ میں بہت باقاعدگی، یہ کلاس روم میں جس طرح ایک طالب علم بیٹھتا ہے ویسے ہی میں بیٹھا کرتا تھا، ڈائری لے کر تو میں سنا کرتا تھا. طارق عزیز صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھا. تو خوش قسمتی سے مجھے بھی داخلہ مل گیا ریڈیو سری نگر ٹیلی ویژن میں. تو پھر میں 234 روپے کی نوکری پر وہاں تعینات ہوا. 14 دن کا ایک کانٹریکٹ ہوا کرتا تھا، اور 14 دن میں 15 دن فری کام کیا کرتا تھا. اس کے بالکل فری. صاحب کے انتقال کے بعد تعزیتی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے تمام لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور نہ صرف جموں کشمیر سے بلکہ ملک کی باقی ریاستوں سے ان کے جاننے والے، ان کی آواز جن تک پہنچی وہ تمام لوگ ان کو پسند کرنے والے، اور ہندوستان سے باہر بھی اور بر صغیر کے اندر بھارت پاکستان میں جتنے بھی لوگ ان کو جانتے تھے یا ان کو سنا ہے، ان کی درجنوں کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں ان کو پڑھا ہے، وہ تمام لوگ اس وقت ان کو نم آنکھوں کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، اور پیغامات کا سلسلہ بھی